بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ دوسرے دن صبح 8 بجے کرنل مقبول اور نمران شہباز کی کوٹھی پہنچ گئے۔ عائشہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے بڑی لگن سے تیاریاں کی اور اپنے پسندیدہ لباس سوٹ کیس میں رکھے تھے۔ دوران سفر بھی وہ خوش و خرم نظر آ رہی تھی، سب سے باتیں کرتی رہی تھی، لیکن اس کی یہ کیفیت بھی ان لوگوں کے لیے باعث خوشی نہیں تھی۔ بہرحال وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ حمید سنگھ نے کسی کو آنے کی اطلاع نہیں دی تھی، اس لیے اسٹیشن پر کوئی نہیں تھا۔ بہرحال 2 ٹانگے کیے گئے اور دونوں ٹانگے حمید سنگھ کی کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ حمید سنگھ کسی سوچ میں گم تھا، شہباز بھی خاموش تھا۔ حمید سنگھ کی حویلی سامنے آ گئی اور دفتن حمید کے منہ سے آواز نکلی، اوہ یہ پولیس کیوں نظر آ رہی ہے؟ شہباز خان بھی چونک پڑا۔ حمید کے حویلی کے گیٹ پر 2 پولیس والے تعینات تھے اور کھلے ہوئے گیٹ کے دوسری طرف اور بھی پولیس والے نظر آ رہے تھے۔ ٹانگے حویلی کے سامنے رک گئے۔ حمید سنگھ پھرتی سے نیچے کودا اور پولیس والوں کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا یہاں؟ حمید نے پوچھا۔ ڈکیتی، قتل، مگر تم کون ہو؟ ایک پولیس والے نے پوچھا۔ حمید سنگھ اس کی بات کا جواب دیے بغیر پلٹا۔ اس دوران شہباز وغیرہ بھی نیچے اتر آئے تھے اور انہوں نے پولیس مین کے الفاظ سن لیے تھے۔ حمید سنگھ نے کہا، شہباز تم ٹانگے فارغ کر کے سب کو اندر لے آؤ، میں ملازموں کو بھیجتا ہوں۔ یہ الفاظ کہہ کر حمید سنگھ اندر داخل ہونے لگا تو اسی پولیس مین نے اسے روکتے ہوئے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ اندر پولیس کارروائی ہو رہی ہے، ہمارے افسروں کے حکم کے بغیر کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پولیس والے نے کہا، بھائی میں اس حویلی کا مالک ہوں، میرا نام حمید سنگھ ہے، یہ تیرے مہمان ہیں جو میرے ساتھ شہر میں آئے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ حمید سنگھ نے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے پولیس کے کچھ افسر نوکروں کا میلہ لگائے کھڑے تھے اور ان سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ حمید سنگھ تیزی سے ان کے قریب پہنچ گیا، پھر اس نے ملازموں سے کہا، باہر مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کا سامان اٹھا کر لاؤ اور انہیں اندر لے جاؤ۔ جاؤ، سنا نہیں؟ ملازم آگے بڑھے تو ایک پولیس افسر نے ڈنڈا سیدھا کر کے کہا، آپ کون ہیں؟ میرا نام حمید سنگھ ہے۔ اوہ معاف کیجیے گا حمید سنگھ جی، پولیس افسر نے جلدی سے کہا اور ملازموں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اتنی دیر میں سبھی آ گئے تھے۔ شہباز خان عائشہ کو لے کر اندر چل پڑا۔ سندری اور گھر کے دوسرے لوگ حیران پریشان ایک جگہ جمع تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر سندری خوش ہو گئی۔ ارے عائشہ، میری بیٹی آئی ہے، آئیے بھیا جی۔ سندری نے آگے بڑھ کر عائشہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے لپٹا لیا۔ کیا ہوا بھابھی جی؟ شہباز نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈکیتی بھیا جی، رات کو 3 بجے گولیاں چلی ہیں، پریم شرما کو قتل کر دیا گیا ہے، سندری نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون پریم شرما؟ نوکر تھا بیچارہ، سندری نے کہا۔ اوہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ بس بھیا بھگوان کی دیا سے ہم لوگ اندر سو رہے تھے، جو کچھ ہوا باہر ہی ہوا، میں نے تو ابھی تک کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی، سندری نے کہا۔ آپ لوگ آرام سے اندر بیٹھیں، پریشان نہ ہوں، میں ذرا باہر دیکھتا ہوں۔ شہباز خان باہر نکل گیا۔ باہر پولیس افسر حمید سنگھ کو تفصیل بتا چکے تھے، جو یوں تھی کہ رات کی 3 بجے حمید سنگھ کے نوادر خانے میں کچھ لوگوں نے داخل ہو کر کچھ اشیاء حاصل کی۔ نوادر خانے کے محافظوں نے ان سے مقابلہ کیا تو ڈاکوؤں نے ان میں سے ایک کو ہلاک کر دیا، باقی 2 ملازم مجبور ہو گئے۔ ڈاکو اپنا کام کر کے چلے گئے تو ملازموں نے گھر والوں کو اور گھر والوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے لی اور اسے ہسپتال بھجوا دیا۔ پھر انہوں نے نوادر خانے کا جائزہ لینا چاہا تو محافظ ملازموں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ مالک کی غیر موجودگی میں ہم پولیس کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ پولیس اپنا فرض ادا کرنا چاہتی تھی لیکن ملازم بھی اڑ گئے اور پھر انہوں نے نوادر خانے میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا اور اندر ہی ہیں، شہباز نے کہا۔ انہیں یہی ہدایت ہے آفیسر، اس کا برا نہ منائیں۔ آئیے کرنل، آپ یقیناً سفر سے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن تھوڑی دیر اور صحیح۔ آؤ نمران، حمید سنگھ نے کہا۔ حمید سنگھ کا چہرہ تشویش کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ اسے پریم شرما کی موت کا بہت افسوس تھا اور اب وہ خود بھی نوادر خانے میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ سب پولیس افسروں کے ساتھ نوادر خانے کی طرف چل پڑا۔ وفادار ملازم اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا؟ ان کا ایک ساتھی ہلاک ہو چکا تھا لیکن وہ مالک کی وفاداری کے لیے مستعد تھے۔ جب انہوں نے حمید سنگھ کی آواز نہ سن لی، دروازہ نہیں کھولا تھا، مالک کو دیکھ کر وہ رونے لگے تو حمید سنگھ نے انہیں تسلیاں دی اور ان کی وفاداری کو سراہا۔ پولیس آفیسر نوادر خانے کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئے اور اپنی کارروائی کر رہے تھے۔ ملازموں کو وہاں سے باہر بھیج دیا گیا۔ پولیس آفیسر نے حمید سنگھ سے پوچھا کہ نوادر خانے سے کیا اشیاء نکالی گئی ہیں۔
ملازموں سے نمٹنے کے بعد حرمیت سنگھ ان تمام اشیاء کا جائزہ لینے لگے جو بلا شبہ بیش قیمت تھیں، لیکن تمام ہی چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں۔ البتہ ایک جگہ نمایاں طور پر خالی نظر آ رہی تھی، وہ تابوت تھا جس میں لاش موجود تھی۔ سونے کا سانپ حیرتناک طریقے سے لاش کے گلے میں پھنس گیا تھا اور اسے دوبارہ اتارنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ وہ نقشہ بھی لاش کے ساتھ ہی موجود تھا جو چمڑے پر بنا ہوا تھا، اور تینوں چیزیں غائب تھیں۔ بلا شبہ اس نوادر خانے میں ان سے کہیں زیادہ مالیت کے بیش بہا چیزیں موجود تھیں، لیکن ڈاکوؤں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اور تمام چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں۔ چنانچہ کم از کم جاننے والے یہ بات آرام سے کہہ سکتے تھے کہ یہ باقاعدہ ڈاکہ نہیں بلکہ حیرت انگیز چوری ہے۔ تابوت کے عقبی حصے میں حرمیت سنگھ کو ایک ایسی شے پڑی ہوئی ملی جس سے وہ چونکا تھا۔ یہ لاش کی گردن میں پڑا ہوا لکڑی کے زیور کا وہ توڑا تھا جو غالباً لاش کو اٹھاتے وقت ٹوٹ کر نیچے گر پڑا تھا۔ لکڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ مخصوص ساخت کی یہ لکڑیاں کافی تعداد میں تھیں اور ان کا تعلق اسی پراسرار لاش سے تھا۔ حرمیت سنگھ نے پولیس افسروں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ جو شے چوری ہوئی ہے وہ بھی نوادرات سے تعلق رکھتی ہے، ایک حنوط شدہ لاش جس کی گردن میں سونے کا ایک زیور تھا، باقی کوئی شے چوری نہیں ہوئی۔ پولیس افسر نے اس سلسلے میں حرمیت سنگھ کا بیان دیا اور حرمیت سنگھ نے وہ سادہ الفاظ میں چوری کی تفصیلات بتا دی۔ مالیت وغیرہ کا اس نے کوئی تعین نہیں کیا تھا کہ ڈاکہ زنی کرنے والے ڈاکو نہیں بلکہ صرف نوادرات کے چور تھے اور ایک نادر شے چرا کر لے گئے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ان ملازموں کو مانگا جو محافظ نوادر خانے میں موجود تھے، لیکن حرمیت سنگھ نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں خواب کے عالم میں بھی ان ملازموں پر شبہ نہیں کر سکتا، چنانچہ ان میں سے کسی کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ معاملہ بہت بڑے آدمی کا تھا، اس لیے پولیس بھی اس پر اصرار نہ کر سکی اور اس کے بعد پولیس والے یہاں سے چلے گئے۔ حرمیت سنگھ اور باقی تمام لوگ نوادر خانے میں ہی موجود تھے۔ کرنل مقبول اور نمران اس شاندار نوادر خانے کو دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کرنل نے کہا، کم از کم یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی کہ لاش چوری ہوئی ہے جس کا تذکرہ ہم لوگوں کے درمیان ہو چکا ہے۔ ہاں کرنل، اور کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں کہ لاش عین اس وقت چوری ہوئی جب عائشہ یہاں پہنچی؟ کرنل مقبول نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ خود حرمیت سنگھ بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکا، البتہ اس نے ایک بار پھر ان لوگوں کو بتایا کہ جو پراسرار واقعات یہاں ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ان کا بھی اس چوری سے ہی کوئی تعلق ہو، کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ کا یہاں لانا بیکار ہو جائے۔ لکڑی کے اس زیور کو احتیاط سے سمیٹ کر محفوظ کر دیا گیا تھا اور اس بات کا شبہ بھی تھا حرمیت سنگھ کو کہ کہیں وہ زیور حاصل کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے۔ چنانچہ لکڑی کے اس زیور کو نوادر خانے میں نہیں رکھا گیا تھا بلکہ حرمیت سنگھ نے انہیں لکڑی کی ایک ہی صندوقچی میں بند کر کے اپنے کمرے میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ اندر آ گئے۔ حرمیت سنگھ نے اس بات پر کرنل اور نمران سے معذرت کی کہ یہاں آتے ہی انہیں بھی الجھنوں کا شکار ہونا پڑا۔ اس بات پر کرنل مقبول نے مسکراتے ہوئے کہا کہ انہیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ان کا ایک ملازم مارا گیا، ورنہ یہ پراسرار واقعات ان کی زندگی میں بہت دلچسپی کا باعث ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی انہیں اس قسم کے واقعات کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ اس کے بعد اس چوری پر تبصرہ ہونے لگا۔ یہ بات باعث حیرت تھی کہ جو کوئی بھی نوادر خانے میں داخل ہو کر لاش کو چرانے کا باعث بنا تھا وہ کون ہو سکتا ہے، اور اسے خصوصی طور سے اس لاش ہی سے دلچسپی کیوں پیدا ہوئی۔ حرمیت سنگھ نے بتایا کہ بہت سے لوگ اس نوادر خانے کی سیر کر چکے ہیں اور اس کی تعریف کی جا چکی ہے، لیکن اس سے قبل کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ اس سے پہلے کسی نے نوادر خانے سے کچھ چرانے کی کوشش کی ہو۔ یہ تصور بھی حرمیت سنگھ کے تصور میں نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کرنل مسکراتے ہوئے کہا، غالباً چوروں کو یہ علم ہو گیا کہ کرنل اس لاش کو دیکھنے آ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے اسے اڑا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ اس تبصرے پر سب مسکرا اٹھے اور دیر تک اس سلسلے میں تبصرہ آرائیاں ہوتی رہیں۔ حرمیت سنگھ کو ان دوستوں کی آمد کی خوشی بھی تھی اور اس حادثے کا دکھ بھی۔ بیچارے ملازم کی موت کے سلسلے میں ظاہر ہے اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ حرمیت سنگھ نے پولیس کے معاملات ٹیلی فون پر درست کر لیے اور ظاہر ہے ایک غریب آدمی کی موت کیا حیثیت رکھتی تھی، تاہم اس کے لواحقین کے سلسلے میں حرمیت نے کوئی غفلت نہیں برتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ عائشہ کا جائزہ لیا جا رہا تھا جو بدستور نارمل تھی اور یوں لگتا تھا جیسے یہاں آنے کے بعد وہ بہت خوش ہو گئی ہو۔ حرمیت سنگھ کے اہل خانہ کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ اس طرح 2 دن گزر گئے۔ تیسری شام حرمیت سنگھ نے خاص طور پر اپنے چند دوستوں کو مدعو کیا، جس میں پروفیسر حاتم آفریدی اور چرن گپتا بھی تھے۔ یہ لوگ جب یہاں پہنچے تو انہیں چوری کا علم ہوا تو انہوں نے کسی قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی اطلاع انہیں کیوں نہیں دی گئی۔ حرمیت سنگھ نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ خود ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا، کیا کہتا اور کیا نہ کہتا۔ یہ نشست بہت پر لطف رہی اور وہ لوگ کافی حشاش بشاش ہو گئے، لیکن دوسرے دن پھر سنسنی کا آغاز ہو گیا۔ اس دن 2 واقعات ہوئے تھے۔ صبح تقریباً 7:30 بجے عائشہ حرمیت سنگھ کے کمرے میں داخل ہوئی
اور اسے انتہائی حیرتناک طریقے سے لکڑی کے زیور کا یا لکڑی کے ان ٹکڑوں کا وہ چھوٹا سا صندوقچہ تلاش کر لیا جو حرمیت سنگھ نے اپنی الماری میں محفوظ کر دیا تھا، اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ حمید جاگ گیا تھا اور بستر میں انگڑائیاں لے رہا تھا کہ اس طرح اس نے عائشہ کو چوروں کی طرح کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حرمیت سنگھ نے محسوس کیا کہ اس کا انداز کھویا کھویا سا ہے، اور پھر جو کچھ ہوا اس نے حرمیت سنگھ کو بری طرح چونکا دیا اور اسے فوراً ہی دوسرے لوگوں سے رابطہ قائم کیا۔ کرنل مقبول، نمران اور شہباز حیران رہ گئے۔ طے یہ ہوا کہ اس سلسلے میں عائشہ کو کسی طرح یہ ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ اس کی اس کارروائی کا علم انہیں ہو چکا ہے۔ ظاہر اس میں کوئی مجرمانہ حرکت نہیں تھی، دیکھنا یہ تھا کہ اب عائشہ کی کیا کیفیت رہتی ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور سے نمران کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ عائشہ پر نظر رکھے، لیکن لکڑی کے ان ٹکڑوں یا بالالفاظ دیگر زیورات کا کوئی تذکرہ نہیں آنا چاہیے۔ نمران نے اسی شام رپورٹ دی کہ عائشہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے عائشہ کے کمرے میں جھانکا تو وہ لکڑی کے ان ٹکڑوں کو اپنے سامنے بستر پر سجائے کھوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور یہ عمل تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ پھر عائشہ نے انہیں سمیٹا، صندوقچی میں اسی طرح رکھا اور اسے الماری میں محفوظ کر دیا، لیکن شام کی ملاقات میں وہ بالکل مطمئن اور معمول کے مطابق نظر آئی۔ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا تھا کہ کیا کیا جائے۔ لاش کی چوری کے سلسلے میں پولیس کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں مل سکی تھی، بس ضمنی سی کارروائی ہو رہی تھی، کیونکہ حرمیت سنگھ نے اس سلسلے میں خود کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی تھی۔ دوسرا اہم واقعہ رات کو 8 بجے پیش آیا، جبکہ ڈنر کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھیں، اور یہ سب لوگ خوش گپیوں میں فارغ ہوئے تھے کہ پروفیسر حاتم آفریدی اچانک ہی وہاں پہنچے۔ ان کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن ان کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ پروفیسر حاتم آفریدی نے حرمیت سنگھ سے کہا، حمید سنگھ، کچھ اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک تو تنہائی ضروری نہیں، لیکن اگر تم اپنے معاملات میں کچھ رازداری چاہتے ہو تو براہ کرم مجھے تنہائی میں کچھ وقت دے دو۔ ضرور پروفیسر، آپ میرے کمرے میں تشریف لے آئیے، حرمیت سنگھ نے کہا، اور پروفیسر حاتم آفریدی کو اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ پروفیسر نے آہستہ سے کہا، پروفیسر مارک ڈون میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ وہ تو ضد کر رہے تھے کہ میں انہیں تمہارے پاس لے کر آؤں، لیکن کچھ مخصوص حالات کی وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا، آفریدی نے کہا۔ خیریت پروفیسر حاتم؟ مارک ڈون مجھے جو کہانی سنا رہے ہیں وہ بے حد عجیب ہے، اور اس کہانی کے تحت میں تمہارے پاس دوڑا چلا آیا ہوں۔ مارک ڈون سے میری ملاقات شام 4 بجے ہوئی ہے، پروفیسر حاتم بولے۔ کیسی کہانی پروفیسر؟ تمہارے ہاں ہونے والی چوری کے سلسلے میں کچھ انکشافات ہوئے ہیں، پروفیسر نے کہا۔ اوہ، حرمیت سنگھ چونک پڑا۔ پروفیسر نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا، تھوڑا سا جرم میرا بھی ہے، لیکن اس بات کے تم گواہ ہو حرمیت سنگھ کہ میرے ذہن میں کوئی برائی نہیں تھی۔ میں تو بس فخریہ طور پر تمہارے اس نوادر خانے کے تذکرے اپنے حلقے میں کرتا رہتا تھا، اور اس جذبے کے تحت میں نے اس نوادر خانے کے بارے میں کچھ لکھا بھی تھا کہ پھر جب پروفیسر مارک ڈون اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ نوادر خانے کو دیکھنے کی آرزو میں میرے پاس پہنچے تو میں نے انہیں تم تک پہنچا دیا۔ پروفیسر مارک ڈون ایک نفیس انسان ہے اور ان کا ماضی بے داغ رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک شخص شروق بھی تھا جس نے خود اپنے بارے میں بتایا کہ اس کا تعلق بحری قزاقوں سے بھی رہا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد پروفیسر مارک ڈون اور شروق کچھ دوسری جگہوں کی سیاحت کرتے ہوئے چندر نگر پہنچ گئے۔ چندر نگر میں شروق نے انہیں ایک تجویز پیش کی، اس سے کہا کہ کسی طرح حرمیت سنگھ کے نوادر خانے سے لاش حاصل کر لینی چاہیے، وہ بہت اہمیتوں کی حامل ہے اور اس کے ذریعے انہیں کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کسی خزانے کی شکل میں ہو سکتا ہے کہ کسی خزانے کی شکل میں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی عظیم انکشاف کا حامل ہو۔ حمید سنگھ کے لیے وہ لاش صرف ایک نادر شے کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس لاش کے ساتھ جو ایک نقشہ ہے وہ باقاعدہ ایک تحریر ہے، اور شروق نے ایک ہی نظر میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ تحریر قیمتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تمام چیزیں وہاں سے حاصل کر کے وہ لوگ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن حرمیت سنگھ کو اس سلسلے میں شریک کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ مارک ڈون نے اس تصور کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو حرمیت سنگھ کو اس میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ یوں کہ ان سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کے تحت یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ خود حرمیت سنگھ کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں کوئی خاص تحقیق کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مارک ڈون کی اس بات کو شروق نے ٹھکرا دیا، اور ان میں یہ بات طے ہو گئی کہ وہ اپنے طور پر ہی تمام کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان لوگوں کو کوئی برتری حاصل نہ ہو سکے گی، کیونکہ ان کے لیے ایک غیر ملک ہے اور ان کے وسائل محدود ہیں۔ بہرطور کئی بار شروق نے اس سلسلے میں مارک ڈون کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن مارک ڈون اس بات پر تیار نہ ہوئے، اور پھر ایک دن شروق ایک اور شخص کریمن کے ساتھ غائب ہو گیا، اور اس کے بعد مارک ڈون کو اس کا پتہ نہ چل سکا۔ مارک ڈون اسے کچھ دنوں خود تلاش کرتے رہے، پھر اس تصور کے تحت کہ
شروق کہیں ان سے الگ رہ کر کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ بیچارے مجبوراً میرے پاس پہنچے یہ اطلاع دینے کے لیے کہ ہم اس لاش کا تحفظ کرنے کے لیے معقول انتظام کر لیں۔ انہوں نے مجھ سے اس کا تذکرہ کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ واردات ہو چکی ہے۔ اس بات پر وہ بے حد شرمندہ ہیں اور اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کیونکہ شروق ان کے ساتھ ہی یہاں آیا تھا۔ پروفیسر تفصیل بتاتے چلے گئے۔ حمید سنگھ یہ تفصیل سن کر شدہ رہ گیا۔ اب اس میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ شروق ہی اس کارروائی کا محرک ہے۔ ویسے اس کی پراسرار شخصیت اب حمید سنگھ کو یاد آ رہی تھی اور حمید سنگھ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ اس نے پروفیسر سے کہا کہ وہ فوراً مارک ڈان سے ملنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے۔ تو پروفیسر حاتم نے بتایا کہ پروفیسر مارک ڈان انہی کے ہاں مقیم ہیں اور انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حمید اس سے ملاقات کریں۔ حمید سنگھ نے دوسرے لوگوں کو بھی اس واقعے سے لا علم رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر حاتم آفریدی کو ساتھ لیے ہوئے ان سب کے پاس پہنچ گیا اور پھر پروفیسر حاتم کے انکشافات ان کے سامنے دہرا دیے۔ کرنل مقبول کا چہرہ تجسس کی تصویر بن گیا۔ سبھی حیران ہوئے تھے۔ پھر اس سلسلے میں یہ گفتگو کی جانے لگی کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ کرنل نے پروفیسر حاتم آفریدی سے سوال کیا، کیا وہ صرف 2 آدمی ہو سکتے ہیں پروفیسر جنہوں نے یہاں کارروائی کی؟ کیا عرض کیا جا سکتا ہے کرنل، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی پروفیسر مارک ڈان سے مل لیں، رات کی ایک کافی میرے ساتھ ہو جائے۔ پروفیسر حاتم نے کہا، تو پھر ہمارے ساتھ ڈنر میں شرکت کیجیے۔ حمید سنگھ نے پیشکش کی۔ اس وقت نہیں حمید، تم سمجھتے ہو کہ پروفیسر مارک ڈان میرے ہاں مقیم ہیں؟ اوہ، ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے۔ تو پھر یوں طے کیے لیتے ہیں کہ ڈنر کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ حمید سنگھ بولا، میں آپ کو ڈنر کی دعوت نہیں دے سکتا کیونکہ بالکل اتفاقی ملاقات ہے، پروفیسر حاتم آفریدی نے بے تکلفی سے کہا۔ آپ اس کا تصور بھی نہ کریں پروفیسر پلیز، حمید سنگھ نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر ان سے رخصت ہو گیا۔ سب کے چہرے تشویش کے آئینہ دار تھے۔ اس سلسلے میں بات چیت ہونے لگی۔ شہباز خان نے شروق کے بارے میں حمید سنگھ سے معلومات حاصل کی اور حمید سنگھ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہی لوگ تھے جنہوں نے سب سے آخر میں نوادر خانے کو دیکھا تھا۔ شروق پراسرار شخصیت کا مالک تھا لیکن میں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی اور اسے صرف مہمان کی حیثیت ہی دی تھی، اور شروق نے چمڑے کا وہ ٹکڑا بھی دیکھا تھا جس پر نقوش کندہ تھے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے یہاں اس قسم کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا۔ حمید سنگھ نے کہا، ان لوگوں کو بار بار آزمایا جا چکا لیکن ہم سادہ دل لوگ ان پر شبہ نہیں کرتے۔ شہباز خان نے تلخ لہجے میں کہا، خیر یہ انفرادی بات ہے، انہی میں سے پروفیسر مارک ڈان بھی ہے جسے ہمیں یہ اطلاع دی ہے، حمید سنگھ نے کہا، اور شہباز خان منہ ٹیڑھا کر کے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یوں لگتا ہے حمید سنگھ کہ یہ لوگ ہمیں پرسکون نہیں رہنے دیں گے، کوئی اور مہم ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یقینی طور پر اگر شروق اس لاش کی تحقیقات کرنا چاہتا ہے اور اس نقشے کے ذریعے کہیں پہنچنا چاہتا ہے تو وہ جگہ سلہری کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور شروق کو سلہری میں ہمارا آمنا سامنا کرنا پڑے گا، شہباز خان نے کہا۔ اس بات پر سبھی چونک کر شہباز خان کو دیکھنے لگے۔ حمید سنگھ کی نگاہوں میں حیرت کے نقوش تھے، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، یار شہباز، یہ بات تو تم نے 16 آنے درست کہی، واقعی ہم اس بات کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اوہ ویری گڈ کرنل، میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں اس مہم میں، اور نمران بیٹے تمہیں بھی۔ یقینی طور پر ہمیں اس سلسلے میں خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بات اگر میں نوادر خانے سے کسی چیز کی چوری ہونے کی ہوتی تو شاید میں اسے نظر انداز کر دیتا، لیکن ہمارے سامنے ایک زندہ وجود بھی ہے جس کا نام عائشہ ہے اور جو ان تمام واقعات سے براہ راست تعلق رکھتی ہے، اور ہم عائشہ سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے ان حالات کو؟ بلکہ ہمیں ایک طرح سے تو شروق کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے یہ لاش چوری کر کے ہمارے ذہنوں میں یہ تحریک پیدا کر دی۔ شہباز، میں تم سے بالکل متفق ہوں، یقیناً ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ خدا کرے کہ عائشہ درست رہے اور ہمیں اس طرف سے کوئی تشویش نہ ہو۔ بہرطور اس مسئلے کو حل تو کرنا ہی ہے، حمید سنگھ کہتا چلا گیا۔ اور ڈنر کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے، ہمیں ڈنر کے بعد کافی پروفیسر کے ہاں پینی ہے، کرنل نے ہنستے ہوئے کہا۔ یقیناً کرنل، آئیے ڈنر کر لیا جائے، حمید سنگھ نے کہا، اور اس کے بعد وہ ڈنر روم میں پہنچ گئے۔ جلدی جلدی کھانا کھایا گیا۔ عائشہ حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی اور ہنستی مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ اس بات نے ان لوگوں کو خاص تقویت بخشی، ورنہ سب سے اہم مسئلہ یہی تھا، لکڑی کے زیورات کے حصول کے بعد اس پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا، اور ابھی وہ معاملہ بالکل تاریکی میں تھا۔ عائشہ نے زیور کیسے پائے اور انہیں حاصل کرنے کے بعد ان سے کیا نتیجہ اخذ کیا، یا اس پر کیا رد عمل ہوا؟ بہرطور ڈنر کے بعد وہ سب پروفیسر حاتم کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے۔ پروفیسر حاتم، چرن گپتا اور مارک ڈان ان لوگوں کے انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں کچھ دیر ہو گئی شاید، حمید سنگھ نے کہا۔ نہیں، بلکہ ہم مضطرب تھے، خاص طور سے پروفیسر مارک ڈان جنہوں نے خود کو مجرم سمجھنے کا تہیہ کر لیا ہے، پروفیسر حاتم نے کہا۔
کیا مطلب؟ ان لوگوں نے پوچھا۔ یہ اس احساس سے سخت متاثر ہیں کہ شروع کے ساتھ آپ سے ملے تھے، پروفیسر نے کہا۔ نہیں پروفیسر، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک بڑی الجھن سے نجات دلا دی، ورنہ ہم اس الجھن میں گرفتار رہتے کہ لاش چرانے والے کون ہیں اور ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کے اس انکشاف نے تو ہمیں اس الجھن سے نجات دلا دی ہے، حمید سنگھ نے کہا۔ مجھے شروع کی اس حرکت کا دکھ ہے، مارک ڈون نے کہا۔ مسٹر شروع کا موقف ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک انسانی زندگی کا خاتمہ کر کے اپنی مجرمانہ ذہنیت کے بارے میں بتا دیا، اور ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی۔ میں نے تو بہت سے لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنے اس نوادر خانے کی سیر کرائی، اور کبھی اس خوف کا شکار نہیں رہا کہ کوئی یہاں سے کچھ چرانے کی کوشش بھی کرے گا، ورنہ شاید یہاں کے انتظامات مختلف ہوتے اور میں مسٹر شروع یہاں داخل ہو کر آسانی سے باہر نہ نکل پاتے۔ لیکن مسٹر مارک ڈون، ہم نے ان کاوشوں کو صرف شوق تک محدود رکھا ہے۔ میں اور میرے دوست شہباز خان نہ جانے کہاں کہاں آوارہ گردی کرتے رہے، لیکن ہم نے کبھی خزانے تلاش نہیں کیے، کیونکہ ہمارے آبائی خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ہم انہیں ہی خرچ کرنے کا صحیح راستہ دریافت نہیں کر پائے۔ اگر شروع ہم سے یہ کہتا کہ وہ اس لاش کے پاس سے ملنے والی تحریر کے بارے میں کوئی اندازہ لگا چکا ہے یا ان نقوش سے کوئی مقصد اخذ کر چکا ہے، تو شاید ہم خود تحریر اس کی تمام مطلوبہ چیزیں سمیت اس کے حوالے کر کے کہتے کہ ہمیں بھی اس تحقیق میں شریک کر لے۔ ہم شاید اسے یہ پیشکش بھی کر دیتے کہ اگر اس کوشش سے اسے کوئی خزانہ دریافت ہو سکتا ہے تو وہ اپنا شوق پورا کرے، ہم اپنے تجسس کا شوق پورا کریں گے۔ مگر اس کی مجرمانہ ذہنیت کا کیا کیا جائے جس نے ایک زندگی سے کھیلنے سے بھی آر نہیں کیا، اور اب مسٹر مارک یہ ضروری ہو گیا ہے کہ شروع کے راستے روکے جائیں اور ہم اپنے ایک ساتھی کی موت کا حساب اس سے طلب کریں۔ یہ کام پولیس والے بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک کارروائی ہوگی جس میں ظاہر ہے کہ پولیس اس شوق سے دلچسپی نہیں لے سکے گی جو ہمارے دل میں ہے، اور شروع کو صحیح جگہوں پر تلاش نہیں کیا جا سکے گا۔ ہم اپنے طور پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے، لیکن مسٹر مارک ڈون، شروع آسانی سے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے گا جہاں سے وہ اپنا مقصد پا سکے۔ ہاں، اسے ہماری ضرورت پڑے گی۔ اس راز کے حل کے سلسلے میں اس نے اپنی گردن میں خود ایک پھندا ڈال دیا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ وہ پھندا اسے کس طرح مہنگا پڑتا ہے۔ حمید سنگھ کا لہجہ کسی قدر تلخ ہو گیا، لیکن پھر اسے خود کو سنبھال لیا۔ یہ بات مارک ڈون کے لیے نہیں تھی، یہ تو صرف اس کے مقصد کا اظہار تھا۔ پروفیسر نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہرطور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شروع ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم تحقیق کے رسیا اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی واقفیت کا اظہار ہم پر کر دیتا اور ہم سے کوئی معاہدہ کر لیتا، لیکن خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مسٹر مارک ڈون اپنے طور پر ان حقیقتوں کو بتانے کے لیے یہاں آئے اور انہوں نے اپنا فرض پورا کیا۔ ہم خلوص دل سے مسٹر مارک کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شہباز نے کہا۔ مارک ڈون خاموش تھا، تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر اس نے کہا، شروع کے ساتھ کریمن ہے، اور میں ایک بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ شروع نے اپنے لیے کچھ اور مددگار بھی طلب کر لیے ہوں گے، اور وہ اگر اس مہم کو سر انجام دینے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو یقینی طور پر تنہا نہیں ہوگا، اور اگر آپ لوگ اس کا تعاقب کرنا چاہیں تو میری طرف سے صرف ایک دوستانہ مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط اور محتاط رکھیں۔ جو شخص ایک انسانی زندگی سے کھیل سکتا ہے وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ شہباز خان اور حمید سنگھ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حمید سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، موت اور زندگی کا کھیل ہمارا آبائی کھیل ہے مسٹر مارک ڈون، اور ہم لوگ بہت کھیلتے رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے بعد ہم نے نئی زندگیاں اپنا لیں، لیکن اگر مسٹر شروع ایک بار پھر ہمیں اپنی جوانی یاد دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں جوان ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حمید سنگھ کی اس بات پر سبھی مسکرا دیے۔ بہرطور بات کا ماحول خوشگوار ہو گیا۔ یہ پروگرام یہاں ترتیب نہیں پا سکا کہ انہیں آئندہ کیا کرنا ہے۔ بات صرف مارک ڈون سے ملاقات کی تھی، اور اس کے لیے پروفیسر حاتم نے درخواست کی تھی، چنانچہ یہ سب چلے آئے تھے۔ کافی دیر بعد یہ نشست جاری رہی، اور اس کے بعد سب وہاں سے واپس پلٹ پڑے۔ حمید سنگھ کی حویلی میں سکون اور سناٹا تھا، کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی جو قابل ذکر ہوتی۔ ان سبھی کو ہر وقت عائشہ کی فکر رہی تھی، اور یہ وسوسے ان کے دل میں جاگزیں تھے کہ کہیں عائشہ کی کیفیت پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ چنانچہ واپسی میں انتہائی دبے پاؤں ایک بار پھر عائشہ کے کمرے کا جائزہ لیا گیا۔ وہ سکون کی گہری نیند سو رہی تھی، چنانچہ یہ لوگ بھی پرسکون ہو گئے۔ دوسرا دن معمول کے مطابق گزرا۔ اس موضوع پر کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کے چند افسران نے حمید سنگھ سے ملاقات کی، لیکن یہ بات پہلے طے ہو چکی تھی کہ پولیس کو ان راستوں پر ڈالنا بے مقصد ہوگا، چنانچہ اس سلسلے میں اسے اپنی کارروائی کرنے دی جائے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کریں اپنے طور پر ہی کریں۔ ہر شخص کے ذہن میں اپنے اپنے طور پر خیالات تھے۔ اس سلسلے میں سب سے عجیب پوزیشن بیچارے کرنل کی تھی۔ حمید سنگھ اور شہباز خان تو براہ راست اس مسئلے میں ملوث تھے، لیکن کرنل مقبول صرف دوستی کے جذبوں سے مغلوب ہو کر ان کے معاملے میں الجھ گیا تھا۔ اسی رات نمران نے اس سلسلے میں کرنل مقبول سے گفتگو کی اور کہنے لگا،
ڈیڈی، میں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں، خاص طور پر آپ کے سلسلے میں، نمران نے کہا۔ کیا؟ کرنل مقبول نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو ان تمام الجھنوں میں کافی مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ اگر ایک بیٹے کی حیثیت سے میں اتنا بھی نہ جان سکوں تو اپنے آپ پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کرنل مقبول نے مسکراتی نگاہوں سے نمران کو دیکھا اور کہنے لگا، بیٹے، اگر آپ اپنے آپ کو زیادہ تجربہ کار سمجھنے لگے ہوں تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ تجربہ تو عمر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ نوجوانی میں لاکھوں تجربات کر لیے جائیں پھر بھی کچھ پہلو تشنہ رہ جاتے ہیں، کرنل نے کہا۔ میں سمجھا نہیں ڈیڈی۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم یقینی طور پر یہ سوچ رہے ہو کہ میں صرف تمہاری وجہ سے ان معاملات میں ملوث ہوا ہوں، کرنل نے کہا۔ ہاں ڈیڈی، میرا بھی یہی خیال ہے، نمران بولا۔ تو بالکل درست خیال ہے یار، میں نے تمہیں بچپن سے پالا پوسا، تمہاری تمام تکلیفوں اور راحتوں کا شریک کار رہا۔ اب اگر ایک معاملے میں تم الجھ گئے ہو تو ایک باپ کی حیثیت سے تمہارا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑی سی خود غرضی بے شک میرے اندر بھی ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر تم عائشہ کا خیال چھوڑ کر یہ سوچو کہ زندگی کے راستے بہت مشکل ہوتے ہیں اور کسی ایک شخصیت کے لیے پوری زندگی ضائع نہیں کر دی جاتی، تو میں بھی تمہاری سوچوں میں شریک ہو جاؤں گا اور تم سے کہوں گا کہ تمہارا سوچنا بالکل درست ہے، کرنل نے کہا۔ لیکن دل کی لگی آگ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ تم زندگی کا آغاز اسی وقت کرو گے جب عائشہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ایک باپ کی حیثیت سے میں اپنے اکلوتے بیٹے کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم اپنے دل سے مجبور ہو تو میں بھی اپنے دل سے مجبور ہوں۔ ہاں، اگر تم نے اب یہ گفتگو شروع کر دی ہے تو مجھے اپنے آخری الفاظ بھی دے دو۔ جی ڈیڈی، میں سمجھا نہیں، نمران نے کسی قدر شرمسار لہجے میں کہا۔ عائشہ کے بغیر زندگی گزار سکو گے؟ یہ فیصلہ کر سکو گے کہ تمہارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، کرنل نے کہا۔ نمران کی گردن جھک گئی۔ چند لمحات خاموش رہ کر اس نے کہا، میں آپ سے خوشامد نہیں کروں گا ڈیڈی، بس اتنا کہوں گا کہ بلا شبہ آپ منفرد باپ ہیں اور شاید ہی کسی کو اتنا سچا ساتھ باپ کی حیثیت سے ملا ہو۔ ڈیڈی، میں عائشہ کے لیے زندگی کے آخری لمحات تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس مسئلے کو خالصتاً مسئلہ نہیں کہہ سکتا، بس یوں سمجھیے کہ میرے دل کے تار کسی طور عائشہ سے بندھے ہوئے ہیں، اور جب بھی عقل سے کام لے کر یہ سوچتا ہوں کہ تمام کاوشوں کا نتیجہ کیا ہوگا تو میرا ذہن میرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور صرف ایک بات کہتا ہے، عائشہ نہیں تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، نمران نے کہا۔ بہت اچھا کیا تم نے کہ اپنی دلی کیفیات سے مجھے آگاہ کر دیا، لیکن ایک تجربے کار انسان کی حیثیت سے میں کچھ اور باتیں بھی تمہیں سمجھا دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں آسانی ہو۔ عائشہ ایک پراسرار وجود ہے اور میں جانتا ہوں کہ ان شریف لوگوں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے غلط نہیں ہے، پھر بہت سے مشاہدات ہمارے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ یہ پراسرار وجود کیا کہانی رکھتا ہے اس کا فیصلہ تو ابھی ناممکن ہے، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ اپنی حقیقتیں پانے کے بعد اس دنیا سے بالکل منحرف ہو جائے۔ ان حالات میں تمہارے دل کی لگی گل کھلائے گی، اس بارے میں سوچا ہے؟ کرنل نے کہا۔ نہیں ڈیڈی، اور یہ سوچ کر اپنا ذہن پراگندہ نہیں کرنا چاہتا، نمران نے کہا۔ گویا اندھے راستوں پر دوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہو، کرنل بولے۔ ہاں ڈیڈی، زندگی میں ایک فیصلہ کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، نمران بولا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا دل کبھی نہیں توڑوں گا، بلکہ میں خود بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور اس مسئلے میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تاکہ اگر کہیں مایوسیوں کے ہاتھ نڈال ہو کر تم گر پڑو تو کم از کم میں تمہیں سہارا دے کر وہاں سے اٹھا کر لا سکوں۔ نمران گردن جھکائے خاموش بیٹھا رہا اور کرنل اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر دفتن ہی کرنل کا گھن گرج والا کہکا گونج اٹھا اور نمران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ واہ بیٹے واہ، وادی عشق میں پہلے ہی قدم اتنی پریشانی اور اداسی طاری ہو گئی تم پر۔ ناکامی کا تصور اس وقت تک ذہن میں نہ آنے دو جب تک ناکامی اپنی آخری مشکل اختیار کر کے آپ کے سامنے نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ناکامی کا وجود ہی نہ ہو، کرنل نے کہا۔ نمران کے چہرے پر حیرت اور مسرت کی لہریں پھیل گئی۔ اس نے مسرور انداز میں کہا، ڈیڈی کیا آپ پر امید ہیں اس سلسلے میں؟ 100% پر امید ہوں بیٹے، محبت نے پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، اپنے آپ کو پرعزم بناؤ، مضبوط رکھو اور یہ بات دل میں بٹھا لو کہ جو کچھ ہوگا تمہاری پسند کے مطابق ہوگا، کرنل نے کہا۔ ڈیڈی، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ نے ہمیشہ مجھے عزم اور حوصلے بخشے ہیں اور میں آپ ہی کی رہنمائی میں اپنی شخصیت کی تکمیل کر پایا ہوں، نمران بولا۔ کرنل مقبول ہنسنے لگے اور پھر بولے، ایک فوجی سے تم کبھی بزدلی کی توقع مت رکھنا، کیا سمجھے؟ اور تم ایک فوجی ہی کے بیٹے ہو، کرنل نے کہا۔ نمران مسکراتا رہا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ڈیڈی، میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نمران کرنل مقبول کے پاس سے اٹھ گیا۔ کرنل مقبول سے ہونے والی گفتگو نے اس کے ذہن سے الجھنوں کی ساری گرد صاف کر دی تھی، اب وہ کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں
تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔